بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم طلباء و طالبات۔ آہنگ اردو کی لیکچر نمبر 13 کے ساتھ میں جماعت سوم کی ٹیچر آپ سے مخاطب ہوں۔ آج ہم آہنگ اردو کا نیا سبق شروع کرنے جا رہے ہیں، سبق نمبر 4۔ سبق نمبر 4 کا عنوان ہے تھوڑا تھوڑا مل کر بہت ہو جاتا ہے۔ آج ہم اس سبق کی بلند خوانی کریں گے اور اس کے مشکل الفاظ کو لکھنے اور پڑھنے کی مشق بھی کریں گے۔ آہنگ اردو کی کتاب کا صفحہ نمبر 22 کھولیے اور سب سے پہلے خاکہ تیار کر لیں۔ تھوڑا تھوڑا مل کر بہت ہو جاتا ہے ایک نظم ہے اور اس نظم کے شاعر ہیں اسماعیل میرٹھی۔ اسماعیل میرٹھی ایک بڑے شاعر گزرے ہیں اور ان کا شمار پاکستان کے مشہور شاعروں میں ہوتا ہے۔ اس نظم میں شاعر نے ہمیں یہ سمجھانے کی کوشش کی ہے کوئی بھی بڑے سے بڑا کام تھوڑا تھوڑا کر کے ہی شروع کیا جاتا ہے اور تھوڑا تھوڑا کر کے ہم اس بڑے سے بڑے کام کو مکمل کر سکتے ہیں۔ شروع کرتے ہیں بلند خوانی۔ بنایا ہے چڑیوں نے جو گھونسلہ، بنایا ہے چڑیوں نے جو گھونسلہ، تو ایک ایک تنکا اکٹھا کیا، تو ایک ایک تنکا اکٹھا کیا۔ اس شعر میں شاعر ہمیں یہ بتاتا ہے کہ ایک چھوٹی سی چڑیا بھی جو ایک گھونسلہ بناتی ہے تو سب سے پہلے وہ ایک ایک تنکا اکٹھا کرتی ہے، اس کے بعد وہ ان تنکوں کو اپنی محنت سے جوڑتی ہے اور ایک گھونسلہ بناتی ہے۔ اگلا شعر پڑھتے ہیں۔ برستا جو میں موسلا دھار ہے، برستا جو میں موسلا دھار ہے، تو یہ ننھی بوندوں کی بوچھاڑ ہے، تو یہ ننھی بوندوں کی بوچھاڑ ہے۔ اس شعر میں شاعر فرماتے ہیں کہ جو ہم یہ تیز بارش برستے ہوئے دیکھتے ہیں، جیسا کہ آپ لوگوں نے پچھلے دنوں دیکھی ہوگی، یہ تیز بارش بھی ننھی ننھی بوندوں سے مل کر بنی ہے۔ جب بہت ساری ننھی ننھی بارش کی بوندیں قطرے مل کر برستے ہیں تو وہ ایک تیز بارش میں تبدیل ہو جاتے ہیں۔ نظم کا اگلا شعر ہے۔ درختوں کے جھنڈ اور جنگل گھنے، درختوں کے جھنڈ اور جنگل گھنے، یوں ہی پتے پتے سے مل کر بنے، یوں ہی پتے پتے سے مل کر بنے۔ اس شعر میں ایک لفظ ہے جھنڈ۔ بہت سارے درخت جو ایک جگہ اکٹھا نظر آئیں وہ درختوں کا جھنڈ کہلاتے ہیں۔ اس شعر میں بھی شاعر نے یہی کہا ہے کہ آپ جو یہ چھوٹے چھوٹے پودے دیکھتے ہیں یہ بھی پتوں سے مل کر بنے ہیں۔ بہت سارے پتے، پھول، ٹہنیاں وغیرہ مل کر پودے، پودوں سے درخت اور بہت سارے درخت مل کر ایک جنگل بناتے ہیں۔ تو اتنا بڑا جنگل بھی ایک چھوٹے سے پتے سے شروع ہوا اور ایک بہت بڑے جنگل میں تبدیل ہو گیا۔ اگلا شعر ہے۔ لگا دانے دانے سے غلے کا ڈھیر، لگا دانے دانے سے غلے کا ڈھیر، پڑا لمحے لمحے سے برسوں کا پھیر، پڑا لمحے لمحے سے برسوں کا پھیر۔ غلہ اناج کو کہتے ہیں، اناج جو ہمارے کھانے میں استعمال ہوتا ہے، گیہوں، چاول، دالیں، مکئی وغیرہ اناج میں شامل ہیں۔ اس شعر میں شاعر کہتے ہیں کہ اناج کے بھی چھوٹے چھوٹے دانے مل کر ایک غلے کا ڈھیر بنا لیتے ہیں، اور وقت بھی دیکھیں کیسے گزرتا ہے، لمحہ لمحہ کر کے سیکنڈ بنتا ہے، سیکنڈ اکٹھے ہوتے ہیں تو ایک منٹ بناتے ہیں، منٹ سے گھنٹہ، گھنٹے سے دن، دن ملتے ہیں تو ہفتہ بن جاتا ہے، ہفتے ملتے ہیں تو مہینہ، اور 12 مہینے مل کر ایک سال، تو ایک سال بھی ہمارا لمحہ لمحہ کر کے بنا ہے۔ آخری شعر پڑھتے ہیں۔ اگر تھوڑا تھوڑا کرو صبح و شام، اگر تھوڑا تھوڑا کرو صبح و شام، بڑے سے بڑا کام بھی ہو تمام، بڑے سے بڑا کام بھی ہو تمام۔ اس آخری شعر میں شاعر نے اس نظم کے تمام اشعار کا مقصد سمجھا دیا ہے کہ جب چھوٹی سے چھوٹی سی چیز مل کر ایک بڑی چیز بنا سکتی ہے
تو ہمارا بڑے سے بڑا کام بھی کیسے مکمل نہیں ہوگا۔ کوئی بھی کام ہم کرنا چاہیں تو اس کو تھوڑا تھوڑا کر کے شروع کریں، بالآخر وہ مکمل ہو ہی جائے گا۔ مثال کے طور پر اگر آپ کو ڈاکٹر بننا ہے تو آپ براہ راست ڈاکٹر نہیں بن جائیں گے، بلکہ آپ پہلے اسکول میں تعلیم حاصل کریں گے، پھر کالج حاصل کریں گے اور پھر یونیورسٹی میں۔ اسی طرح چھوٹی جماعت سے لے کر بڑی جماعت تک آپ تعلیم حاصل کریں گے تو ڈاکٹر بنیں گے۔ آپ کسی مزدور کو دیکھیں، چھوٹی چھوٹی اینٹوں سے ملا کر وہ ایک دیوار مکمل کرتا ہے اور بہت ساری دیواریں ملا کر ایک عمارت تعمیر کرتا ہے۔ تو ہر کام تھوڑے تھوڑے سے ہی شروع ہوتا ہے۔ اگر ہمارے سامنے کوئی بڑا کام ہے تو ہمیں ڈرنا نہیں چاہیے۔ ہمیں معلوم ہے کہ اگر ہم وہ تھوڑا تھوڑا شروع کریں گے تو ایک نہ ایک دن ہم مکمل کر لیں گے، لیکن ہار کبھی نہیں ماننی چاہیے۔ یہ تھی ہماری نظم تھوڑا تھوڑا مل کر بہت ہو جاتا ہے، جس کی بلند خوانی میں نے آپ کو کروائی اور ساتھ ساتھ تشریح بھی سمجھائی۔ امید ہے آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ آگے اب اس کے مشکل الفاظ کو لکھنے اور پڑھنے کی مشق کر لیتے ہیں۔ پہلا لفظ ہے تھوڑا، تھے واو تھو، ڑے الف ڑا، تھوڑا۔ دوسرا لفظ ہے گھونسلہ، گھے واو نون سین، گھونس، لام ہے لہ، گھونسلہ۔ اس کے بعد ہے الف کاف ٹھے کٹ، اکٹ، ٹھے الف ٹھا، اکٹھا۔ ٹھے کے اوپر تشدید ہے، اسی لیے ہم ٹھے کو 2 بار پڑھیں گے۔ اگلا لفظ ہے تے نون تن، کاف الف کا، تنکا۔ اس کے بعد ہے می، میم یہ نون ہے، می۔ نون جو ہے نون غنہ کی آواز میں پڑھیں گے، اسی لیے اس کو اس طرح پڑھا جائے گا می۔ اس کے بعد ہے جھنڈ، جھے نون ڈال، جھنڈ۔ اگلا لفظ ہے موسلا دھار، میم واو سین موس، لام الف لا، موسلا، دھے الف دھا، رے، دھار، موسلا دھار۔ غلے، غین لام غل، لام بڑی یہ لے، غلے، لام کے اوپر تشدید لگائیے۔ اب ہے بوچھاڑ، بے واو بو، چھے الف چھا، بوچھا، ڑے، بوچھاڑ۔ آخری لفظ ہے ڈھیر، ڈھ یہ ڈھے، رے، ڈھیر۔ یہ تھے اس سبق کے مشکل الفاظ۔ اب آگے آپ اپنا گھر کا کام دیکھ لیجئے۔ گھر کا کام آپ کا یہ ہے کہ آہنگ اردو کا سبق نمبر 4 آپ 5 بار پڑھیں گے اور اس کے مشکل الفاظ آپ اپنی اردو کی کاپی میں تحریر کریں گے اور ان کو یاد بھی کریں گے۔ اس کے ساتھ ہی لیکچر نمبر 13 یہاں مکمل ہو چکا ہے۔ امید ہے آپ اچھی طرح سمجھ گئے ہوں گے۔ انشاءاللہ اگلے لیکچر میں ہم اس سبق کی مشق شروع کریں گے۔ تب تک اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔